سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اے عمر ابھی تھوڑا وقت انتظار کرتے ہیں، خدا کی طرف سے اعلان ہوگا، خدا کی طرف سے پیغام آئے گا، اسی کے تحت عمل کریں گے، جو حکم آتا ہے اسی کے تحت عمل کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فیصلہ فابہہ درست ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، مگر گھبرائیے نہ، میں عمر آپ کا غلام ہو چکا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس ماں نے ایسا لال جڑا ہے کہ جو عمر کا مقابلہ کر سکے، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے کی ضرورت پیدا کر سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جو چیدہ موتی تھے، میرے نبی لٹپال کے پیچھے سفر کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ عمر کا یہ اعلان ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے تو عمر کا مقابلہ کرے، اگر بچوں کو یتیم کرنا ہے تو عمر کا مقابلہ کرے۔ آج کے بعد ہم مسلمان اس خانہ کعبہ کے اندر علی اعلان نماز پڑھیں گے، اذان بھی ہوگی، جماعت بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، لوگوں کو تبلیغ بھی ہوگی، لوگوں کو راغب بھی کیا جائے گا۔ اگر اسلام کی بات میں اگر کسی نے ٹکر لی تو ہم اس کو ملیا میٹ کر دیں گے، اس کا نام مٹا دیں گے، اس کے گھر کو برباد کر دیں گے۔ جب حضرت عمر بن خطاب سرکار نے محبت بھرے جملوں کو اس انداز میں پھیلایا تو میرے نبی مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے عمر جو خصلتیں میں آپ کے اندر دیکھ رہا ہوں، جو ضرورتیں آپ کے اندر دیکھ رہا ہوں، جو قوتیں میں نبی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں، مالک بیٹ یاد فرما رہا ہے اے میرے لجپال نبی، اے رحمت للعالمین نبی، اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہوتا، آپ کے بعد کوئی رسول ہوتا، اگر آپ کے بعد کوئی پیغمبر خدا ہوتا تو یہی آپ کا عمر ہوتا۔ اس کے اندر وہ خصلتیں پائی جا رہی ہے، وہ صفات پائے جا رہے ہیں، وہ کمالات پائے جا رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے عرشوں پر ملائکہ اس کے انداز کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے نبی سرکار کی دربار میں عرض کیا یا رسول اللہ اب گھبرائیے نا، میں اس انداز میں جب ہجرت کا حکم آیا ہر صحابی روانہ ہونے لگا، وہ مشرکین مکہ روک تھام کرتے، مار پیٹ کرتے، وہ تکلیفیں دیتے، وہ ستاتے، مگر جب عمر بن خطاب کی ہجرت کی باری آئی تو حضرت عمر بن خطاب نے اعلان کیا عمر جا رہا ہے مدینہ المنورہ کی سرزمین کی طرف۔ کسی ماں نے ایسا لال جڑا ہے تو عمر کا مقابلہ کر کے دیکھے، عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، آج میرے سامنے آ کر کھلے میدان میں میرے ساتھ اپنی تلواروں کو لہرا کر دیکھے، میں دیکھ لوں گا، اسے سمجھ لوں گا اور میں اسے سمجھا کر دکھاؤں گا۔ جب حضرت عمر بن خطاب ہجرت کے حکم کو مان کر، نبی کے فرمان کو لے کر، دل و جان کو قبول کر کے روانہ